قابل صد احترام کلام الہی قرآن مجید کے قدردان سامعات و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اس قرآنی پروگرام سے برابر استفادہ فرما رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے اور قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 کل 2 آیتیں سنیں گے اور پڑھیں گے اور ان کا خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اب آپ دھیرے دھیرے پڑھتے جائیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء، پھر پیچھے سے پڑھیے، ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، پچھلی آیتوں میں یعنی جو آیتیں ابھی پڑھی گئیں اس سے اوپر کی آیتوں میں خدا تعالیٰ کے وجود، توحید اور رسالت کے واضح دلائل اور منکرین و مخالفین کے خیالات باطلہ کا رد بیان کیا گیا تھا۔ ابھی جو آیتیں آپ نے سنی اور پڑھی ہیں، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس پر تعجب ظاہر کیا گیا ہے کہ اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے کیسے یہ ظالم کفر و انکار میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا، کیف تکفرون باللہ، بھلا تم اللہ کا کیوں کر انکار کرتے ہو؟ اگرچہ ان لوگوں نے بظاہر اللہ کا انکار نہیں کیا، مگر
رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کو اللہ کا انکار قرار دے کر ایسا خطاب کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا بھلا بتاؤ تم اللہ کا انکار اور اس کی ناشکری کیسے کرتے ہو، کس دلیل کی بنیاد پر کرتے ہو، حالانکہ اس پر روشن دلیلیں قائم ہیں کہ صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تم بے جان تھے، اللہ نے تم کو سمیع و بصیر جاندار بنایا، پھر وہ تم کو موت سے دوچار کریں گے، پھر قیامت کے دن زندہ کریں گے، پھر حساب کتاب کے لیے میدان محشر میں اللہ ہی کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر دلائل میں غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہو تو کم از کم محسن کے احسان کا ماننا، اس کی تعظیم و اطاعت کرنا اور اس کی فرمانبرداری کرنا تو ہر شریف انسان کا طبعی اور فطری تقاضا ہے۔ اسی راستے سے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ایسی ہے کہ جس نے غذا، لباس، مکان، دوا اور راحت کے کل سامان اور زمین کی ایسی ساری چیزیں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا فرمائی۔ جب شروعات میں زمین بچھا دی گئی، زمین بنا دی گئی اور اس کے تمام متعلقات تیار کر دیے گئے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے بسنے کے سارے انتظامات پورے کر دیے گئے تو اس کے بعد اللہ تعالی نظام سماوی کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ زمین کے فرش کے لیے آسمان کا عرش بھی بنا دیا جائے۔ چنانچہ اوپر نیچے جملہ 7 آسمان بنا دیے۔ چونکہ اللہ تعالی ہر چیز کی پوری تفصیلات خوب جاننے والے ہیں، اس لیے کائنات کی پیدائش اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں ان مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے جو ہر انسان کی ذات اور ہر نفس کے اندر موجود ہیں۔ پہلے وہ یعنی انسان بے جان ذرات کی صورت میں تھا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا فرمائی۔ دوسری آیت کریمہ میں ان عام نعمتوں کا بیان ہے جن سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں اور وہ انسان کی زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں پہلے زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر کیا گیا جس سے انسان کا قریبی تعلق ہے، پھر آسمانوں کا ذکر کیا گیا جن کے ساتھ زمین کی حیات اور پیداوار متعلق ہے۔ دوسری آیت کریمہ سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے انسان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹ طریقے پر کسی نہ کسی حیثیت سے فائدہ نہ پہنچتا ہو، خواہ یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا ہو۔ بہت سی چیزوں کا فائدہ تو انسان محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ چیزیں اس کی غذا یا دوا یا کسی دوسرے انداز پر ڈائریکٹلی اس کے استعمال میں آتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ان سے فائدہ تو پہنچتا ہے مگر اس کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، اس کو اس فائدے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ سمجھی جاتی ہیں جیسے زہریلی چیزیں، زہریلے جانور اور زہریلے کیڑے مکوڑے وغیرہ، اگر غور کیا جائے تو وہ زہریلی چیزیں بھی کسی نہ کسی طرح انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو چیزیں انسان کے لیے حرام ہیں وہ بھی کسی اور انداز پر اور کسی اور حیثیت سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اولو الالباب بندوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے یوں عرض کرتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا فرمایا۔ اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے والے نے کہا، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں،
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ عارف باللہ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ تعالی نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے اس لیے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو چیز اسی کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ تو اس کو مل کر رہے گی، اس کی فکر میں پڑ کر اس سے غافل نہ ہو جس کے لیے یہ پیدا ہوا ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دوست و احباب کو بھی اس بابرکت قرآنی پروگرام سے استفادہ کرنے کی درخواست کریں، ان کو اس کے سبسکرائبرز بنائیں، اس نورانی پروگرام کو لائک کریں اور اس کی لنک کو واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں تاکہ قرآن کی عظیم اور مبارک خدمت کرنے والوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔